تو انہیں ایک ایسے تحفے سے نوازا گیا جو سلطنت کے برابر ہی تھے، لہٰذا وہ تحفہ لے کر واپس ہو لیے۔ وہ گجرات اور سندھ کے راستے سے واپس ہوئے اور ملکوں کو اپنی پوری طاقت سے لوٹا، غارت گری بھی کی اور ہزاروں شہریوں کو اپنا غلام بنا کر ساتھ بھی لے گئے تھے۔ 1337 میں بادشاہ نے چین کو فتح کرنے کا عجیب منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے بھانجے ملک خسرو کے سرگردگی میں 1,00,000 گھڑ سوار فوج کو نیپال کے پہاڑ کے راستے اس ملک کو مغلوب کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ فوجی دستے ہمالیہ کے پہاڑوں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے رسل و رسائل کے ذریعے کو محفوظ بنانے کے لیے وقفوں سے چھوٹے قلعے تعمیر کیے۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو بھی واچ کیا ہوگا۔ جس بھائی نے میری پچھلی ویڈیوز کو واچ نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میری پہلے والی ویڈیوز کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم ہسٹری کے ریلیٹڈ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1331 میں ککڑوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے سردار ملک حیدر خان کی قیادت میں پنجاب پر حملہ کر دیا۔ حاکم لاہور تاتر خان نے دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن زبردست جنگ کے بعد لاہور کی فوج کو شکست ہو گئی اور ہلاک ہو گیا۔ اس نقصان کی خبر جب دربار دہلی پہنچی تو بادشاہ نے خواجہ جہاں کی قیادت میں ایک بہت بڑی فوج ککڑوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کی، لہذا انہیں بھاگنے پر مجبور کر کے ملک سے نکال دیا گیا۔ 1351 میں بادشاہ التوان بہادر سے 5000 مغل گھڑ سواروں کے سمیت شمولیت اختیار کر کے سندھ کے سمیرا شہزادے کو سزا دینے کے لیے ٹھٹھا کی مہم پر روانہ ہوا۔ محرم کا تہوار آ رہا تھا، چنانچہ انہوں نے پہلے 10 روز گزارنے کے لیے شہر 7 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ پڑاؤ کے دوران اس نے بڑی کثرت سے مچھلی کے شکار میں شرکت کی اور زبردست بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ تندرست ہوتا اور ٹھٹھا جانے کے لیے جہاز پر سوار ہوا، لیکن 20 مارچ 1351 کو شہر سے 30 میل کے فاصلے پر 27 سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ محمد تغلق کے انتقال کے بعد اس کے چچا زاد بھائی فیروز تغلق نے، جسے بادشاہ نے اپنے بستر مرگ پر اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا، فوج کے ہمراہ اس کی غیر حاضری کے باعث اس کے ایک رشتہ دار صدر جہاں نے 6 سال کے ایک لڑکے کو تخت پر بٹھا دیا۔ فیروز اپنی فوجی دستوں کی قیادت کرتا ہوا دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اس لڑکے کے تمام حقوق ختم کر دیے اور خود 14 ستمبر 1351 کو خود فیروز تغلق کا لقب اختیار کر کے جانشین مقرر ہو گیا۔ اس نے 1353 میں ایک شکاری مہم کے دوران قلعہ نور اور بعد میں لاہور کا دورہ بھی کیا اور دریائے سرسوتی کے کنارے پر ایک عالیشان محل بھی تیار کروایا۔ 1254 کا سال اس بادشاہ کے لیے اس لیے یادگار سمجھا جاتا ہے کہ اس نے دہلی کے ساتھ ایک اور شہر آباد کیا جسے فیروز آباد بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ شہر آباد کرنے کے بعد وہ دیپال پور کی طرف روانہ ہوا اور 12 جولائی کو 48 کوس طویل ایک نہر کا افتتاح بھی کیا، جسے اس نے دریائے سرسوتی سے دریائے ککڑ تک آب پاشی کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اس نے 1356 میں جمنا کے پانی کو ہنسی اور حصار کے صحراؤں تک لے جانے کے لیے ایک اور نہر کو تعمیر بھی کروایا اور پھر یہاں پہ ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا جسے وہ حصار فیروزہ کہا کرتا تھا۔ 1357 میں مغلوں نے پنجاب میں دیپال پور تک حملہ کر دیا۔ دیوان خاص کی نگران کابل خان کو ایک فوج کے ہمراہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شاہی فوجیں وہاں پہنچتی، حملہ آور بہت زیادہ مال غنیمت لے کر اس علاقے سے واپس لوٹ گیا تھا۔ مردان دولت کے سب سے چھوٹے بیٹے نصر الملک کے نام کا ذکر بادشاہ فیروز شاہ کے دور حکومت میں بحیثیت حاکم لاہور کے کیا ہے۔
اس کے دور میں پنجاب میں مقامی دلچسپی کے چند واقعات رونما ہوئے۔ 1379 میں بادشاہ نے سامانہ، امبالہ اور شاہ آباد کی طرف پیش قدمی کی۔ سرمر پہاڑوں کے راجہ سے بھاری خراج حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے دارالخلافہ میں واپس لوٹا تھا۔ 23 سال حکومت کرنے کے بعد اور 90 سال کی طویل عمر گزارنے کے بعد 23 اکتوبر 1388 کو فیروز کا انتقال ہو گیا۔ فیروز ایک انصاف پسند اور فیاض شہزادہ تھا۔ اس کی فوج اور رعایا میں ہر رتبے کے افراد اسے پسند کرتے تھے۔ وہ ایک عالم فاضل بھی شخص تھا۔ فیروز تغلق کے انتقال کے بعد اس کا پوتا غیاث الدین اس کا جانشین مقرر ہوا۔ اس نوجوان بادشاہ نے اپنی جوانی کے تمام جذبات اور حرص و نوا کو تنہا چھوڑ دیا تھا، لہذا 5 ماہ کی ایک مختصر سی حکومت کے بعد ایک گروہ نے رکن الدین کی سربراہی میں انہیں اپنے ایک وزیر فیروز علی کے ہمراہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ اس کے بھائی اور چچا زاد بھائیوں کی حمایت میں تھا۔ یہ واقعہ 18 فروری 1399 کو رونما ہوا تھا۔ غیاث الدین کی موت کے بعد فیروز تغلق کا ایک دوسرا پوتا ابو بکر تخت نشین ہوا، لیکن اس نے بھی اسی سال کے 29 نومبر تک حکومت کی تھی۔ اسے فیروز کے بیٹے فیروز علی کے بیٹے محمد نے معزول کر دیا تھا۔ اپنے باپ کی دستبرداری میں وہ اپنے دارالخلافہ سے فرار ہو گیا، لیکن اب امراء کے متفقہ رائے کے مطابق اسے واپس بلا لیا گیا تھا۔ نصر الدین محمد تغلق دوئم شہزادہ محمد نے اپنے آباء و اجداد کے تخت پر بیٹھنے کے بعد نصر الدین محمد کا لقب اختیار کیا، تاہم اس کو اس وقت اختیار نہ کیا گیا جب تک اگست 1390 کو اس کے حریف دیوادر ابو بکر کو مکمل طور پر شکست دے کر میوات کے دارالحکومت سے بھگا نہیں دیا گیا۔ 1391 میں بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ وزیر اسلام خان، جس کو اس نے حکومت میں سرفراز کیا ہے، ایک بہت بڑی فوج کی قیادت کرتے ہوئے لاہور اور ملتان کی طرف سے بڑھنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس کا مقصد ان صوبوں میں بغاوت کی آگ کو بھڑکانا ہے۔ بادشاہ نے اس پر بغاوت کا الزام عائد کیا اور اس کے عزیزوں کی گواہی پر اسے موت کی سزا دے دی۔ 1394 میں ککڑوں نے اپنے سردار شیوخا کی قیادت میں بغاوت کر دی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے ہمایوں کو بغاوت کلچنے کے لیے روانہ کیا، لہذا خود بخار کے باعث محمد آباد کے مقام پر 19 فروری 1394 کو 6 سال اور 7 ماہ حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ اسے بھی اس قبرستان میں دفن کیا گیا جہاں اس کے والد کو دفن کیا گیا تھا۔ نصر الدین محمد تغلق کے بعد ان کا بیٹا ہمایوں اس کا جانشین مقرر ہوا۔ تخت نشین ہونے پر اس نے سکندر کا لقب اختیار کیا، لیکن صرف 40 روز کی مختصر سی حکومت کرنے کے بعد وہ ایک مہلک بیماری کے حملے کے باعث اچانک انتقال کر گیا۔ ہمایوں کے انتقال پر جان نشینی کے لیے ایک بہت زبردست مقابلہ کیا گیا، لیکن آخرکار مرحوم بادشاہ نصر الدین محمد تغلق کے بیٹے محمود کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ تاہم امراء کے درمیان جھگڑوں کے باعث سلطنت کی حالت ابتر ہو چکی تھی اور دربار میں گروہ معرض وجود میں آ چکے تھے۔ اس چیز نے مختلف صوبوں کے حاکموں کو بغاوت کرنے اور خود مختاری کا اعلان کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی تھی۔ وزیر خواجہ جہاں نے ملک الشرق کا لقب اختیار کر لیا تھا اور بنگال کے ایک حصے میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں ککڑوں نے بغاوت شروع کر دی تھی اور گجرات ایک خود مختار بادشاہت بن چکی تھی، اور مالو خندیس نے کافی عرصے سے دہلی دربار پر انحصار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تاہم پنجاب ابھی تک سلطنت کے ہاتھ سے نہیں گیا تھا، کیونکہ اس وقت حاکم کم از کم اس کی مضبوطی سے اطاعت کر رہے تھے، جبکہ ہندوستان میں ہر طرف غلط فہمیوں کا دور تھا۔ سرنگ خان نے صوبہ ملتان اور پنجاب کے شمال مغرب میں ایک بہت بڑی فوج جمع کی اور ککڑوں کے خلاف پیش قدمی کر دی، لہذا لاہور سے 22 میل کے
फासले पर अजोदन के मैदानों पर एक ज़बरदस्त जंग लड़ी गई। ककड़ों को एक बहुत बड़े नुकसान के साथ शिकस्त दे दी गई और इनके सरदार शेख ने मैदान में जंग से फरार होकर जम्मू के पहाड़ों में पनाह ली। इस फतह के बाद सरंग खान ने अपने छोटे भाई आदिल खान को लाहौर में छोड़कर दीपालपुर लौट आया। 1394 में हाकिम दीपालपुर सरंग खान और हाकिम मुल्तान हैदर खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाने के बाइस दोनों ने ऐलान जंग कर दिया। दोनों में मुतअद्दिद जड़पेट हुई और फरीकीन को कई मौक़ों पर कामयाबी भी हुई, लेकिन आखिरकार सरंग खान को फतह हासिल हो गई, जिसने मुल्तान पर कब्जा करने के बाद अपनी ताकत और वसाइल को बढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी कामयाबी के जाम में सरंग खान ने अगले साल खुद दारुल खिलाफा की तरफ पेशकदमी की, लेकिन पानीपत के हाकिम तातर खान और अलमास बेग ने इसके खिलाफ जंग की और 4 अक्टूबर 1394 को इसे शिकस्त फाश देकर मुल्तान की तरफ फरार होने पर मजबूर कर दिया। 1394 में तैमूर अलमरूफ तैमूर लंग पोते मिर्ज़ा पीर मोहम्मद ने दरियाए सिंध पर कश्तियों का पुल तामीर करवाया और एक बहुत बड़ी फौज के हमरा दरिया को पार करने के बाद ऊच का मुहासरा कर लिया। हाकिम ऊच मलक अली के लिए नाकाबंदी कर ली थी। इस पर हाकिम मुल्तान सरंग खान इसकी मदद करने और इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए रवाना हो गया। मिर्ज़ा पीर मोहम्मद ने जब इसकी पेशकदमी के बारे में सुना तो वो ब्यास की जानिब रवाना हो गया। मुल्तान की फौजों के रास्ते में आकर उस वक़्त इन पर चढ़ दौड़ा जब वो दरिया को पार कर रहे थे। फौजी हैरान और परेशान हो गई, लिहाजा इन्होंने दरियाओं में छलांगें लगा दी। इनकी बहुत बड़ी तादाद डूब कर हलाक हो गई। मुतअद्दिद तादाद को तातीब कर दिया गया और एक कलील तादाद मुल्तान की तरफ वापस लौटने पर कामयाब हो गई थी। नाज़रीन कराम, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आने वाली आप तक पहुंच सके। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।